السلام علیکم دوستو، میں آپ کے سامنے محمد سلیم مصباح اپنی لائف سٹوری سیریز میں کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ میں کیسے سین فرانسسکو سے فیلاڈیلفیا پہنچا۔ It took me 27 hours to get فیلاڈیلفیا۔ راستے میں کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، کیسے کیا ہوا، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مجھے میرا دوست ہے کراچی کا، اس نے السریتو باٹ اسٹیشن پہ اتار دیا۔ اس کے بعد میں باٹ اسٹیشن کے اندر گیا اور اندر جا کر بیٹھ گیا ٹرین کا انتظار کرتے۔ تو وہیں پر ہی ایک لڑکی تھی جو کہ ایتھوپیا سے اس کا تعلق تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ میرے دوستوں نے جو باتیں کی اور جو باتیں ہوئیں، میں رویا بھی تھا۔ تو وہ جو بھی کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے وہ لڑکی کو بتایا، اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو یہ بھی بولا کہ کیلیفورنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ میں واپس آؤں گا، لیکن اس دفعہ میں اپنے کسی دوست کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں آؤں گا، اپنے ویڈیو بناؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ کوئی اگر خود سے معلوم کر کے مجھ تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز۔ تو میں نے پھر اس کو اپنی ساری کہانی سنائی، وہ بیچاری میری کہانی سنتی رہی۔ پھر میں نے اس کو بولا تو تم مجھے اپنا فون نمبر دو گی؟ تو اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولی کہ جب تم نیکسٹ ٹائم کیلیفورنیا آؤ گے تو تم میرے پاس آنا۔ اور اسی طرح کی ایک بات بیلا آٹو، وہاں پر بھی ایک اسپینش لڑکی ہے، اس نے بھی تصویر اتاری اور سب مجھے کہا۔ تو اب جب میں دوسری دفعہ جب بھی کیلیفورنیا آؤں گا تو آئی ڈونٹ تھنک سو میں کسی کو بھی بتاؤں گا اپنے دوستوں کو کہ میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا ہوا، میں نے باٹ لیا اور میں پہنچا سین فرانسسکو۔ پتا چلا باٹ کے اندر کچھ پرابلم ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے ہم کو ایک پوائنٹ پہ اتار دیا کہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہوگا، اور ٹرانسفر ہو کر جو ہے وہ ایک بس تھی، وہاں تک ہمیں لے کے جانا تھا۔ بڑا ہی شاندار انتظام، ایک ایک اسٹیپ پر کوئی آدمی کھڑا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ سیدھے جائیں، الٹا جائیں۔ یہ سسٹم دیکھ کے تو میں نے کہا واہ، واقعی پورا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ بس کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر وہ بس ہمیں لے کے گئی ایک اور باٹ اسٹیشن پہ جو کہ 3 سے 4 مائل دور تھا۔ ادھر جا کے پھر ہم نے باٹ پکڑی اور پھر ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا۔ تو یہ سفر میں پھر بیچ میں مجھے اسی باٹ کے اندر ہی ایک لیڈی ملی، موسٹ پرابلی شاید ہوم لیس تھی، اپنے کتے کے ساتھ وہ چڑھی میری، جو میں جہاں بیٹھا تھا بالکل اسی کے سامنے۔ تو اس کا جو کتا تھا ہی واز ویل ٹرین، اس نے کپڑا لگایا سیٹ کے اوپر، وہ چھلانگ ماری اس نے اور وہ سیٹ کے اوپر سو گیا۔ پھر اس لیڈی سے بھی میری ایسی بات چیت ہوئی، وہ بیچاری آئی تھی کسی اور اسٹیٹ سے، اور ابھی وہ I don't remember the name but وہ سین فرانسسکو سے بھی آگے کوئی جگہ ہے، ادھر وہ لوگ رہتی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ اس کا جو بوائے فرینڈ تھا وہ ہینڈی کیپ تھا، ویل چیئر کے اوپر، اور تو یہ آگے ہوا۔ فائنلی میں یہ جو بھی تھا بیچ میں، اس کے بعد میں پہنچ گیا سین فرانسسکو ایئرپورٹ۔ اب میری فلائٹ تھی 7:37 پہ، اور یہ جو بھی کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں جب ایئرپورٹ پہنچا
تو 7:40 ہو گئے تھے. اینی وے میں فرنٹیئر ایئر لائنز کے کاؤنٹر پہ گیا اور اس کو کہا میں نے کہ دیکھیں میرا فلائٹ تھا یہ 7:37 پہ اور آئی تھنک یہ مس ہو گیا ہے, اب آپ میری مدد کریں اور مجھے بتائیں کہ نیکسٹ فلائٹ کب ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ویٹ کیجئے. اس نے چیک کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے 4 گھنٹے کے بعد دوسرا فلائٹ ہے اور اس میں نے تمہیں ڈال دیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ ڈو آئی ہیو ٹو پے اینی تھنگ؟ وہ کہتے نہیں. اچھا میں نے کہا واہ اللہ کی مدد. اس کے بعد میں سگریٹ پینے کے لیے باہر چلا گیا, جو بھی چھوٹے تھوڑا بہت, کیونکہ ایکچولی میرے پاس چارجنگ کارڈ تھا نہیں, تو جتنا بھی فون میں بیٹری تھا اس کو سیو کرنا تھا مجھے. تو یہ کرتے کرتے 4 گھنٹے گزرنے کے بعد رات کے میری 7:30 بجے کی جو فلائٹ تھی وہ میں نے پکڑی رات کے 1 بجے اور وہ مجھے لے گئی اٹلانٹا. اب اٹلانٹا ایئرپورٹ پہ اگین میرے فون میں چارج نہیں ہے اور چارجنگ کارڈ بھی نہیں ہے, تو وہ اٹلانٹا کے ایئرپورٹ کی پکچرز اور جو کچھ مل سکتا تھا وہ لیا میں نے. ٹھیک ہے, پھر اٹلانٹا میں بھی اگین یہ فرنٹیئر والوں کا نظام بہت ہی خراب ہے. مجھے جو میرا بورڈنگ پاس تھا اس میں جو گیٹ نمبر بتایا تھا تو ادھر پہنچا ہوں تو وہ کہتے نہیں یہ گیٹ نمبر نہیں دوسرا گیٹ نمبر. پھر ادھر گیا تو وہ کہتے نہیں یہ ڈی نہیں, یو ہیو ٹو گو ٹو دا ای. تو یہ اٹلانٹا سے بھی فیلاڈلفیا آتے ہوئے میرا فلائٹ تھا صبح کے 8:30 بجے اور 8:30 بجے ہی میں فرنٹیئر کے کاؤنٹر پر پہنچا تھا. دروازے بند ہو چکے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی فلائٹ اب 3-4 گھنٹے کے بعد ہوگی میری. تو اینی وے میں اس کے پاس گیا, اپنا بورڈنگ پاس دکھایا کہ میں یہ فلائٹ کے اندر میرا ہے. تو اس بیچاری نے بھی بولا دروازہ کھولا, بولا جلدی سے بھاگ کر جاؤ. اینی وے میں اندر پہنچ گیا, مجھے وہ جہاز کی سیٹ مل گئی. پھر میں فیلاڈلفیا ایئرپورٹ پہنچا. اب فیلاڈلفیا ایئرپورٹ پہنچا تو بائی دیٹ ٹائم میرا جو فون تھا وہ ٹوٹل ڈیڈ ہو چکا تھا. اب میں گھر کیسے پہنچوں؟ لفٹ اور اوبر کرنے کے لیے بھی آپ کا فون کو چارج ہونا اس نیسیسری. سو وہاں پر بھی اللہ کی مدد آئی. ایک لڑکی بیٹھی تھی, اس کی فلائٹ تھی فلوریڈا کی, وہ اپنا فون چارج کر رہی تھی. میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا, اب میں گھر بھی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میرا فون ہی چارج نہیں ہے. تو وہ بیچاری کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے. تو میں اپنا تار نکالا اس نے اور میرے فون میں ڈال دیا اور میرا فون چارج ہوتا گیا. میں 45 منٹ اس کے پاس بیٹھا. پھر اچانک فلوریڈا کی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا تو وہ اٹھ کے چلی گئی. بٹ بائی دیٹ ٹائم میرا فون 30% چارج ہو گیا. اس کے بعد میں باہر آیا, لفٹ کال کی اور پھر لفٹ میں بیٹھ کے گھر آ گیا. اور یہ سب سفر کے اندر ٹوٹل ٹائم 27 hours.